حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آداب معاشرت سے ان کی کتاب ہے. ارشاد فرمایا کہ اہل علم کی یہ حالت ہے کہ کسی کی کتاب لے لی تو اس کے واپس دینے کا نام جانتے ہی نہیں. کتاب دینے والا اگر کثیر المشاغل ہے تو اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھ سے کتاب کس نے مانگی تھی. بس مہینے بھر کے بعد وہ سمجھ لیتا ہے کہ کتاب چوری ہو گئی، اور لینے والا بے فکر ہو گیا کہ وہ تو مانگتا ہی نہیں، اب گویا وہ ان کی ملک ہو گئی. عجیب و غریب بات آگے ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے دل میں اتار دے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی کسی نئی جگہ پر آیت پڑھتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کو حضرت اس طرح پڑھتے تھے کہ دیکھو بھائی، یتلو علیہم آیاتہ جگہ جگہ ہے، گاؤں ہے، صحرا ہے، کفرستان ہے، ہندوستان، جہاں جہاں جائیں آپ کو مدارس ملیں گے، قرآن پاک کے مکتب ملیں گے. اور ذرا غور کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ کے بھی آپ کو مدارس جگہ جگہ ملیں گے. تو کوئی ادب سے عرض کرتا تھا، حضرت وہ یزکیہم آپ سے رہ گیا. فرماتے تھے وہی تو یاد دلانے آیا ہوں. اس کے مدارس کہاں ہیں؟ اس کے مدارس خانقاہیں ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں. ان دونوں کا فائدہ جب ملے گا جب بیچ والے کو زیادہ اہمیت دو گے، تزکیہ کو. جو قرآن پاک پڑھا تزکیہ نہیں کرایا. فلمیں بھی دیکھ رہا ہے. ایک طالب علم میرے دوست، انہوں نے بتایا کہ میں حفظ کرنے مدرسے جاتا ہوں روز. تو چند دن پہلے میرا سبق یہ تھا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن. یہ مجھے یاد کرنا تھا. تو میں ظاہری بات ہے، ایک کو مضبوط کرنا ہے نا، تو میں بس میں بیٹھا تھا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا. قرآن پاک ہاتھ میں بند کر کے کیسے اس طرح کر کے. تو قرآن پاک پر عمل جب نہیں ہوگا، صبح سے لے کر رات تک قرآن پاک پڑھا، تراویح میں سنایا. کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ رمضان میں 5-5 6-6 دفعہ دور کرتے ہیں، تب جا کے تراویح سناتے ہیں. انہوں نے خود بتایا، ایک نے تھوڑی بتایا، تاکہ میری غلطی نہ آئے. لیکن بھابھی اور سالی سے جو بات ہو رہی ہے، وہ جو غیبت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ایک عالم پسند نہیں آیا، اس کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تصویر نہیں کھنچواتا، بہت سے لوگ تصویر نہیں کھنچواتے، تو جو تصویر کھنچواتے ہیں ان کی برائی کر رہے ہیں. اب بھائی اس نے توبہ کر لی، اللہ کا پیارا ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اس کا ذہن جواز کی طرف ہے، وہ وہاں جا رہا ہے. آپ کا عدم جواز کی طرف ہے، عدم جواز کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جب ایک شیخ سے انسان کا تعلق ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہی تو ہوتا ہے. بھائی آپ جو ہے وہ پاکستان کے سفیر ہیں برطانیہ میں، تو آپ پاکستان کی بات کرو گے، ہندوستان کی بات کرو گے؟ شیخ سے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ یا شیخ اجازت کس کو دیتا ہے؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ اجازت کس کو دیتا ہے؟ جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ شیخ کا مال پیش کرے گا. اب آپ دیکھو، پیزا ہٹ ہوا، یونائٹڈ کنگ ہوا، اور بھی پتہ نہیں کتنے کی آج کل برانچیں کھل گئی. ابھی میں حیدرآباد تھا تو بہت دور ایک جگہ ہے کوہسار، چند دن پہلے کی بات ہے. بیچ میں سے ایک رستہ آتا تھا، آٹو بان روڈ شاید کہہ رہے تھے. میں تو دیکھ کے یہ کیا ہے بھائی، یہاں سے چند برس پہلے میں گزرا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ دائیں بائیں ایسے بہترین پلازا، خوبصورت بڑی بڑی ہوٹلیں، پیزا ہٹ، سب کا یہ مشہور ہو گئی ہے جگہ. اب یہ تو آپ بتاؤ، اوپر لکھا ہے پیزا ہٹ اور نیچے گول گپے دہی بڑے بیچے، تو اب فراڈ ہے بھائی، تو لمبا چوڑا. تو شیخ اجازت کس کو دیتا ہے؟ جس کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ انشاءاللہ تعالی شیخ کا مال پیش کرے گا. اور کس کو دیتا ہے؟ پانی کا خلیفہ کون ہے بھائی؟ مٹی. وجہ حضرت فرماتے تھے وجہ کیا ہے؟ اور بھی تو ہو سکتا تھا نا، درخت ہو سکتا تھا، دری ہو سکتی تھی، اور بھی چیزیں پاک ہو سکتی تھی. یہ مٹی کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ مٹی ہر وقت پانی کے ساتھ چپکی ہوئی رہتی ہے. ایک نمبر 2، مٹی مٹی ہوئی ہے، اس پر تھوکو، ناک صاف کرو، استنجا کرو، کچھ نہیں کہتی. ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی. ایک بزرگ کو کوئی گالیاں دے رہا تھا، وہ دعائیں دے رہے تھے. مرید نے کہا حضرت آپ خاموش ہوتے تو ہماری سمجھ میں آ جاتی.
آپ تو جو ہے وہ دعائیں دے رہے تھے، فرمایا جس کے پاس جو ہوگا وہی تو دے گا. ہمارا دعاؤں سے کون سا زبان گھس گیا بھائی؟ اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے کو دعائیں دے رہا ہے، غصہ بھی نہیں ہے. یہ ہے مٹنا. ایک حضرت والا نے فرمایا کہ ایک بزرگ کے سامنے لڑائی ہو رہی تھی، کتابیں تو ایک مارے گا میں 10 ماروں گا. اس بزرگ نے کہا ہم کو 100 مار لو، ایک سامنے نہ لو. دونوں شرمندہ ہو کے گلے مل گئے. مسلمان بھائیوں کیا لڑائی وغیرہ لگا کے رکھی ہے بیوقوف. تو بہرحال ابھی یہ لڑائی کا پرچہ جو بنا ہے، اللہ کے کرم سے ان 10 دنوں کے اندر 3 خاندان جڑ گئے پرچہ پڑ گئے ماشاءاللہ. تو بہرحال ایک تو پانی کا خلیفہ مٹی اس لیے کہ جڑی ہوئی ہے، ہر وقت چپکی ہوئی ہے. دوسرا اس کے اندر تواضع ہے، مٹنا ہے. اللہ خیر سے پہنچائے ماشاءاللہ. آسٹریلیا دونوں کتاب میں جلدی ہو جا رہا ہے نا. رک جائے پہلے، ان کو دن کی فلائٹ ہے بھائی، تھوڑی تکلیف تو ہوگی لیکن مجبوری ہے نا. ساتھ یہاں نا کتنے عرصے سے آسٹریلیا رہ رہا ہے، لیکن دیکھیں شرعی داڑھی، کوئی شرم نہیں، کوئی کس چیز کی شرم. یہاں ہو نا تو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کو، میں روکوں گا نہیں، آپ کی فلائٹ مجھے پتا ہے. دیکھیں آپ حضرت والا کی برکتیں، حضرت کا صدقہ جاریہ. اب یہ شرعی داڑھی رکھ کر جو چل رہا ہے دیکھو سب کو ماشاءاللہ اس کو. اب یہ تبلیغ ہے نا، یہ کہ ایسے ملک میں بہت سے لوگ ڈرتے ہیں یہ داڑھی رکھ کر بیٹھے. یہاں کا مسلمان زیادہ ہیں کیا برطانیہ کی طرح؟ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ خیر سے پہنچا ہے انشاءاللہ تعالی. تو دوسرا یہ کہ مٹی کے اندر تواضع ہے، گڑبڑ نہیں کرتی مٹی. تو فرمایا شیخ بھی اس کو اجازت دے جو شیخ کے پاس زیادہ آنا جانا رکھے. اب شرعی عذر ہو جاتے ہیں وہ بات کی بات ہے، تو رابطہ مضبوط رہے اور اس میں تواضع کی شان ہونی چاہیے. کوئی کہہ دے تو گرم نہ ہو جائے، لڑائی نہ کرنے لگے کہ صاحب تم جو ہے وہ یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو. کوئی بات نہیں، خاندان میں خصوصاً زیادہ ہوتا ہے یہ، ارے تم اجازت یافتہ ہو، تم یہ کرتے ہو، تو گرم ہو جائے. یہ نہیں، جو بولنا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب یہ سنیے گا ذرا غور سے بات. اہل علم اللہ کرے دل میں اتر جائے، اہل علم اور طلباء کو سخت ضرورت ہے اس فن طریق و تصوف کی جاننے کی. یزکیہم کیا ہے؟ یزکیہم یطہر قلوبہم عن العقائد الباطلہ والاشتغال بغیر اللہ. میرا محبوب صحابہ کا تزکیہ کرتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غیر دل میں نہ آ جائے، عقیدہ نہ گڑبڑ ہو جائے. میرا محبوب صحابہ کا تزکیہ کرتا ہے نجاستوں کو ہٹانے کے لیے. میرا محبوب تزکیہ کرتا ہے اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ میں بدل جائیں. کتنے واقعات حضرت نے ہم کو سنائے کہ صحابہ کو ضرورت تھی نہیں تھی. حضرت ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں. آواز آئی ہے ابا مسعود تجھے اس غلام پر جو قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تجھ پر قدرت ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا کس کی آواز ہے؟ سبحان اللہ، جی اٹھے مردے تیری آواز سے. یہ تو ہمارے لاڈلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ہے. غلام کو آزاد کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا. غلام کو مار رہے تھے، نوکر کو نہیں. لیکن ہمارا دین بھی کیسا پیارا ہے. جانوروں کے حقوق ہیں کہ جانور کو سواری ممبر مت بناؤ. چونٹیوں کے حقوق ہیں، ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. تابعین 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کرنے والے. الذین یؤذون الضر ولا یرضون الشر. ابرار وہ ہیں جن کی ذات سے چونٹی کو تکلیف نہیں پہنچے. ہم سے تو ماں باپ بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، بیوی پڑوسی دوست بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. ذرا سی بات پہ دوستوں سے لڑائیاں، بات چیت بند، ختم بات. اللہ آپ لوگ کیونکہ سب ہمارے ہی ساتھی ہیں، مجھے پتا ہے مدرسے میں ذرا سی بات پر بات چیت بند. تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ یہ کہاں سیکھا یہ چیز؟ اللہ معاف فرمائے. حضرت فرماتے تھے مدارس میں یہ ہوگا تو پھر آگے تم کیا کرو گے آگے چل کر؟ یہی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب فارغ ہو جائیں گے نا پھر ہم تزکیہ کرائیں گے. حضرت فرماتے تھے وہ حضرت مجدد کا دور اور تھا جناب. دیوبند کا پڑھنے پڑھانے والا، چپراسی، مطبخ والا، سب صاحب نسبت اللہ والے تھے. تب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابھی تم بس اسی میں لگو. اور یہ مدارس شہر سے دور ہوتے تھے. اب تو اتنا شہر اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے. حیدرآباد ہم گئے تھے کچھ عرصے کے بعد، 1 سال سے زیادہ ہو گیا. ایسا لگا حیدرآباد اور کراچی مل گئے.
ابھی تو فاصلہ بیچ میں ہے لیکن اچھا خاصا کراچی آگے آ گیا ہے، اور DH تک آپ گن لو آدھا تو ہو گیا، وہاں سے حیدرآباد یہاں آ گیا قریب. ایسا پہلے تھوڑی ہوتی تھی اسپیڈ. بیابان ایسی جگہوں پر مدارس ہوتے تھے، اب مدارس مجبوریاں ہیں، شہر چلو بڑھ گئے. یہ اشرف مدارس جب بنا تھا تو اتنی مارکیٹیں کہاں تھیں؟ اب مارکیٹوں مدرسے کے نزدیک نیٹ کیفے بھی ہیں، ہوٹلیں بھی ہیں، بے پردہ لڑکیاں بھی ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. دارالعلوم کورنگی کے لیے حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم آپس میں کہتے تھے کہ چلو شہر چلیں، چلو شہر چلیں. اب کیا حال ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم بار بار اعلان کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے کینٹین یہاں بنا لی ہے، دکانیں یہاں بنا لی ہیں ضروری. آپ کیوں چار دیواری سے باہر جاتے ہو؟ کیوں بہانے بنا بنا کر جاتے ہو؟ کیسے نظر اور دل کی حفاظت ہوگی؟ ابھی تو ہمیں ہر لمحے پر اپنی اصلاح کرانی ہے. ایسے حالات ہیں. موبائل کے حالات کو کتنے بچتے ہیں؟ کتنی فیصد بچتی ہے پبلک آپ بتاؤ؟ داڑھی والے کتنے بچے ہوئے آپ مجھے بتاؤ؟ اب جب بیوی دیکھے گی کہ میرا شوہر گندی فلموں میں اور اس میں لگا ہوا ہے، مجھے قریب نہیں آنے دے رہا، تو بچی ہے نہیں سمجھتی، بچے ہیں نہیں سمجھتے، اکیلا بند بیٹھا ہوا ہے، بیوی کو کمرے کے باہر، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، بزرگوں سے تعلق بھی ہے، لیکن موبائل کے فتنے سے بچنا آسان نہیں. کتنے حالات ہیں آپ بتاؤ؟ اندر ننگی فلمیں ڈلوا دی، گانے ڈلوا دیے، فلمیں ڈلوا دی، فنی ویڈیوز ڈلوا دی، اور یہ نہیں دیکھتے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹیاں، میری چھوٹی بہنیں بیچاری، میری بیوی مبتلا نہ ہو جائے. اس کے اپنے حرام چیزوں میں پورا لگے ہوئے ہیں. جب نور ہی نہیں دل میں تو ممبر پر کیا برسائیں گے؟ جن کی کتابیں حضرت فرماتے ہیں تم پڑھتے ہو، جس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نام لیتے ہیں، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمان 2 برس اگر اپنے شیخ کے پاس نہ رہتا، نعمان ہلاک ہو جاتا. اتنے بڑے قرب دیکھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کا قرب دیکھا ہوا، ان کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. عجیب معاملہ ہے. کیسے معاملہ ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم ابھی آئے تھے دوپہر میں، جہاں ہر سال 60، 50، 70 تخصص کرتے ہیں. اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہوا ہے. تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی کو مرغا بنایا، کسی طالب علم کو مارا آپ نے؟ تو ہنسنے لگے. فرمایا طلباء میرے نزدیک پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے ان کو ڈانٹا بھی ہو. کیا آپ اندازہ لگائیں کیسی شخصیت ہوں گی. میں کہا آپ تشریف لاتے ہیں، مجھے اتنا غم ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے پاس آنا چاہیے. اب کیا جملے کہے، میں وہ جملے نہیں بتا سکتا. بہت محبت کرتے ہیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ حضرت والا کی باتوں کو تم نے حجت بنا لیا ہے. تو فرمایا کہ اس کہنے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں ہم نے حجت بنایا ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا. وجہ پہ بتائی، میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا بتائی. تو فرمایا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک، حدیث پاک پر 100% عمل کرتے تھے. ساری دنیا کو پتہ ہے، بڑے بڑے مدارس اور علماء اور شیخ الحدیث صاحبان کو پتہ ہے اس بات کا کہ حضرت کا تقویٰ اور عمل کتنا تھا. تو جو شخص اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر رہا ہے تو ہمارے سامنے تو وہی ہے نا. تو ہم اس وجہ سے ان کو حجت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کوئی بتاؤ، کوئی ان کی تعلیمات کون سی ہے جو قرآن پاک حدیث پاک کے ہٹ کر ہے. پھر پتہ ہے کیا فرمایا؟ عجیب بات فرمائی. فرمایا ان اعتراض کرنے والے پاگلوں کو معلوم نہیں ہے، یہ ایک دن اعتراض کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی حدیث پاک پر بھی ایسے ظالم اعتراض کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث پر آپ سب ایمان لاتے ہیں، پورے دنیا کا مسلمان بخاری شریف ہے، بس ختم. کیوں بھائی؟ بخاری شریف کون ہے؟ کیا نام تھا؟ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا. ہاں تو انہوں نے لکھی ہے نا یہ. پھر آپ ان پر بھی شک کرو کہ یہ وہی تو ہے نہیں. بڑی عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو. کیا عجیب بات بتائی؟ سب لوگ بیٹھے تھے سبحان اللہ کر رہے تھے. ایک پڑوسی ساتھ بیٹھے تھے اور دوسرے نئے پڑوسی آئے ہیں ماشاءاللہ. وہ آج الحمدللہ ملنے آئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو بتا رہے تھے کہ میں 20-22 سال سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ رہا ہوں. نہ تمہارے بیان بھی میں نے گلشن میں سنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. آتے ہیں تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بہرحال وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کریں گے کہ وہ بھی آخر انسان تھے نا، تو وہی تو ان پر نہیں آئی تھی.
لیکن آپ ان پر کیوں اعتماد کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ سچے تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے اور شریعت اور سنت کی اتباع والے تھے. وہ کیوں غلط حدیث پاک لائیں گے؟ فرمایا پھر یہ بیوقوف لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بات نہیں مانتے، نعوذ باللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر وحی تھوڑی آتی تھی. فرمایا پھر تو آپ صحابہ سے دور ہو گئے تو اللہ سے دور ہو گئے، آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے اگر صحابہ کے بارے میں کچھ کہا تو. فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کا کوئی جواب ہی نہ دو ان لوگوں کو. سورج کی طرح روشن حضرت والا کی تعلیمات، ایک تعلیم پر کوئی بتا دے کہ قرآن پاک حدیث پاک سے ہٹ کر کی بات ایک. فرمایا ہم اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، تخصص کرا رہے ہیں، ہم نہیں تعلیمات دیکھتے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے. ایسے ہی علماء حضرت والا سے جڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے دنیا کے دارالعلوم دیوبند کے کتنی بڑی تعداد کے علماء حضرت کے قدموں میں بیٹھتے تھے. آ کر ماریشس میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا تو حضرت جاتے رہے، بعد میں سختیاں ہو گئیں. اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں دارالعلوم سے ٹاپ کرنے والا وہاں یونس پٹیل صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے کیا؟ پہلے سفر میں حضرت جب ڈپارچر لاؤنج چلے گئے تھے تب ڈپارچر لاؤنج میں اجازت لے کر وہ کیا پاس واس لے کر وہ آ گئے وہاں پر اور کہا حضرت بڑا اللہ نے علم دیا ہے لیکن آپ کے پاس آ کر پتا چلا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا پیار کیا ہے. آپ کے چند جملوں نے میرے دل کو کاٹ ڈالا. میں نے آج تک یہ جملے کسی کتاب میں نہیں پڑھے. کیا؟ خون تمنا، خون آرزو، خون حسرت. کبھی نہیں سنا. خون آرزو، خون تمنا، جو حرام آرزو ہیں اس طرح بیٹھو کہ پیچھے نہ چھپے، اوریجنل سیٹ پر بیٹھو. ہاں شاباش. خون تمنا، خون آرزو کہ جن تمناؤں اور آرزوؤں سے اللہ ناراض ہے ان کا خون کر دیا. والذین جہادوا فینا کے مجاہدے اٹھا لیے، تکلیف برداشت کر لی. پھر لنہدینہم سبلنا. کل یاد دلا دیجیے گا مجاہدے کے 4 تفسیریں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی انشاءاللہ عرض کروں. لیکن آپ کے اس جملے نے تو مست کر دیا. خون حسرت، خون حسرت یہ اس طرح اچانک ہو جاتا ہے. ویسے سارا دن نہیں تھا، بیان میں پورے بیان میں رات کو نہیں تھا. جیسے ہی گھر گیا کسی عامل کے پاس جاؤں گا، کیا جادو ہے؟ پہلے کہے گا قمیض دو، پھر قمیض دوں گا اوپر نیچے چیک کر کے جادو ہے. کس نے جادو کیا؟ کہا تمہاری پھوپھی نے کیا. وہ تو بوڑھی ہے، گھر پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہاں سے جادو کے لیے چلی گئی؟ تو شرعی پردہ کرتی ہے. ہمارے خاندان میں ایک بیوہ خاتون ہے، میری محرم ہے، اور یہ پھوپھی، یہ دونوں کہتی ہیں کہ اگر بیوہ ہونے کے بعد عدت کے دن گزارنے کے بعد اگر ہم حضرت کے مجلس میں نہیں جاتے ہمارا ہارٹ فیل ہو جاتا. اتنی حضرت کو دعائیں دیتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو بے عمل ہو اس کے صحبت میں لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں کیا؟ کہ حضرت یہ جو خون حسرت یہ تو عجیب معاملہ ہے. خون حسرت کیا ہے؟ گناہ نہ کر کے، بد نظری نہ کر کے، حسین لڑکوں سے دور ہو کر کبھی کبھی دل میں آتا ہے. فلموں سے دور ہٹ کر، ننگی فلموں سے دور ہٹ کر دل میں حسرت ہوتی ہے. ارے دیکھ لیتے پھر توبہ تو کر ہی لی، پہلے یہ کر لیتے، زنا کر لیتے، یہ کر لیتے. ایسا حسرت کبھی دل میں آتی ہے، اس کا بھی خون کر دیا. کہ جو حرام آرزویں پر عمل نہ کرنے سے خون کر دیا، اب حسرت ہو رہی ہے، اس کا بھی خون کر دیا. کیا مزہ ہے اس جملے کے اندر کہ حسرت بھی نہ رہے. اب سنیے گا اس کو، اللہ دل میں اتار دے. اہل علم اور طلباء کو سخت ضرورت ہے اس فن، طریق اور تصوف. یزکیہم، نام الگ الگ ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. صوفی کہہ دیا، لوگ پریشان ہو گئے. بھائی ہم نے آپ نے نام رکھا، حاجی صاحب کہاں سے نام نکلا ہے؟ کبھی نمازی صاحب کہا، کبھی زکاتی صاحب کہا، کبھی روزاتی صاحب کہا. پھر حاجی صاحب کیوں کہتا ہے؟ بھائی دوسرا تو چلو کہے گا، کوئی منع نہیں ہے اس کو کہنے میں، لیکن دوسرا کہے کہ بھائی آپ نے مجھے حاجی کیوں نہیں بولا، میرے کارڈ پر آپ نے الحاج کیوں نہیں لکھا؟ لڑائی کر رہے ہیں، الحاج کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ 2 حج سے زیادہ کر لیے، 2 حج کر لیے. عجیب و غریب اس سے آگے جملہ اور آ رہا ہے. ان کی ناواقفیت کی وجہ سے جاہلوں
اور نااہلوں کو موقع مل گیا مخلوق کے گمراہ کرنے کا. کل ہی بات ہو رہی تھی کہ جگہ جگہ جو ہے درگاہیں، عامل بابا. اب تو حد یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے بھگوان داس محبوب آپ کے قدموں میں 24 گھنٹے میں، یعنی کہ مسلمان نعوذ باللہ بھگوان داس کے پاس جا رہا ہے، رام چندر مسلمان اس کے پاس جا رہا ہے. اب تو عورتیں بھی نکل آئی ہیں، بنگالین اور پتہ نہیں کیا کیا، پھولن پتہ نہیں کیا کیا نکل. میں نے اپنے ہاتھوں سے گلشن جاتے ہوئے پڑھا تھا کہ جو ہے نا وہ فلانی عورت، اور کسی نے بتایا ایک جگہ لکھا تھا عورت کے درد کو عورت جان سکتی ہے. تاکہ عورتیں ہیں. اور بیڑا غرق. ابھی آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 15,000 شاید میرے خیال میں رشتہ لگانا. کسی نے بتایا کہ کسی کو بتایا لندن سے فون آیا تھا کہ میری والدہ ایک جگہ گئی اور نے بتایا اس خاتون کا فیروز محمد سے اصلاحی تعلق ہے. ایڈریس بتائی. میں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مجھ سے کیا تعلق ہے. رشتے لگاتی ہے. رشتے ہم نہیں لگاتے، وہ کہاں سے رشتے لگا رہی ہے. کہا والدہ کو اس نے کہا کہ فوٹو لے آؤ. مجھے وہیں کھٹک ہو گئی کہ شیخ سے تعلق اور فوٹو مانگ رہی ہے، اور 15,000 پہلے جمع کراؤں. شیخ سے تعلق اور 15,000 ہمارا. تو میں نے کہا بھائی میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے ایڈریس دو تم. کہا وہ سندھ بلوچ میں فلانی جگہ سے تیسری گلی میں آ کر یہ گھر ہے، اور وہ لڑکے اور لڑکیوں کے فوٹو بھی منگاتی ہیں. لے بھائی، اگر بیٹی کا فوٹو دے دیا، انہوں نے فیس بک پر نیچے کچھ کاٹ کر دوسرا کچھ ایڈ کر کے جاری کر دیا، پھر کیسے فوٹو دیں گے بھائی؟ اور 15,000 روپے. کہ میں نے والدہ سے کہہ دیا وہاں مت جاؤ. میں نے کہا اپنی والدہ کو کہو جاؤ، مجھے ایڈریس بتاؤ کون ہے یہ. جیسے ہمیں بدنام کریں، ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں. ہم اپنے یہاں رشتے لگاتے ہیں کیا؟ یہ مجمع جو جمع ہے رشتے کے لیے جمع ہے کہ رشتے ہم کروا کے رکھ دیں؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اہل علم ہے ان کو آگے آنا چاہیے اس یوزت کی میں، تاکہ لوگ جاہلوں کے پاس نہ جائیں، قبروں پر سجدہ کرنے نہ جائیں، ٹھٹا کے قبرستان مکلی نہ جائیں. یہ حضرت فرماتے تھے علماء نے ان کو موقع دیا ہے کہ علماء جب اس سے ہٹ گئے تو ظاہری بات ہے جاہل آ گئے، پھوپھا کر لیا. ان کی ناواقفیت کی وجہ سے جاہلوں اور نااہلوں کو موقع مل گیا مخلوق کے گمراہ کرنے کا. اہل علم جو دوسروں کی فکر اصلاح میں اپنی اصلاح سے غافل ہیں اور توجہ نہیں دیتے، اس کے متعلق سن لیں کہ دوسروں کی فکر اور اصلاح تو بعد میں رہی، مگر ان اہل علم کو اپنی خیر تو منانی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں کہ دوسروں کا نیت نہ کریں، لیکن خود جو اپنی اصلاح نہیں کرا رہے تو اپنی خیر تو منانی چاہیے. نہ جاننے کی وجہ سے، اصلاح نہ کرانے کی وجہ سے انسان بہت سی غلطیوں میں مبتلا رہتا ہے. ان اہل علم پر افسوس ہے، درسی کتابوں کے پڑھنے میں تو 10 برس صرف کر دیں گے، اور اصل مقصود اور اس علم درسی اور رسمی کو حقیقی اور کارآمد بنانے کے لیے اور اس تزکیہ نفس اور تصوف حاصل کرنے کے لیے صرف 6 ماہ بھی صرف کرنا مشکل سمجھا جاتا ہے، اور بعض تو نحو و صرف میں تمام عمر صرف کر دیتے ہیں، مگر اپنے کو مٹانے اور فنائیت کے واسطے 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی صرف کرنا اپنی موت سمجھتے ہیں. یہ ہوتا ہے زیادہ کہ میں کیسے کہوں کہ میں داڑھی کے ساتھ ہوں، ہاتھ سے جوانیاں برباد کرتا ہوں، اپنے خاندان کی نامحرم لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوں، بھابھی سے باتیں کرتا ہوں، میری منگیتر سے میری بات چیت اور فوش بات بھی ہو جاتی ہے. فوش بات کرو یا نہ کرو، منگیتر تو نامحرم ہے نا. اور پھر یہی اصلاح نہ کرانے کی وجہ سے بڑے بڑے مالدار گاؤں کے جو بڑے وڈیرے چودھری سردار ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت اور مذاق اور ڈول اور باجا اور ناچ اور گانا اور شادیوں میں آتش بازی، فلمیں، فوٹوگرافی، مووی، اس میں بیٹھے ہوئے تو لوگ ان سے دین کہاں سیکھیں گے؟ اللہ کی محبت جب نور ہی نہیں دل میں تو ممبر پر کیا برسائیں گے؟ حق بات کیسے کہیں گے ان کو؟ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی آتا تھا فوراً نصیحت شروع، الحمدللہ. کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں ہوتا تھا، حضرت کوئی نصیحت فرما لیجئے. اللہ نے حضرت کو دیا ہی ایسا مال تھا کہ اللہ نے ایسا درد دل دیا تھا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت والا فرماتے تھے ایک زمانہ وہ تھا کہ عالم غیر عالم کے پاس جاتا تھا. اب افسوس یہ کہ عالم کے پاس جاتا ہوا شرماتا ہے. اللہ سے شرم نہیں آتی اور شیخ سے شرم آتی ہے کہ میں کیسے بتاؤں کہ میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں.
ارے بھائی شیخ سے شرما رہے ہیں ہم لوگ، اللہ سے نہیں شرما رہے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، شیخ تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ پڑھ کے آج کی مجلس ختم کرتے ہیں۔ اہل علم اور طلباء کو سخت ضرورت ہے اس فن یعنی طریق و تصوف کے جاننے کی۔ ان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے پاس حضرت کی کتابیں مفت تقسیم ہوتی ہیں۔ ہمارے مدرسے کے طلباء کے لیے پیر منگل بدھ 3 دن ہیں، اس میں چند مدارس میں حضرت کا بیان تو بہت مدارس میں ہوا، لیکن چند مدرسے میں بیان چھپ گئے ہیں، تو یہ الحمدللہ ہمارے یہاں سے مفت ملتے ہیں۔ ایک راول پنڈی کا مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ شاید، یہاں حضرت کا بیان ہوا تھا طریق اللہ، پڑھ کر دیکھیں کیا مزہ آئے گا۔ بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے مدرسے میں بیان ہوا تھا جس کا نام رکھا کہ ہم جنس پرستی اور اس کی تباہ کاریاں، میرے سیدھے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور سفر کے بیگ میں ہوتا ہے، ہنستا ہے، ہنسنے دو، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس مضمون کی، شیطان کے گرانے کی اور نفس کے گرانے کی 2 ہی تو جگہ ہیں۔ کبھی دین کی سمجھ والا چوری تھوڑی کرے گا، کسی کا امانت میں خیانت تھوڑی کرے گا، حسن کا چور ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تلاوت ذکر نیک ماحول کی وجہ سے دل حساس ہو جاتا ہے، تو یہ حسن چور ہو جاتا ہے، اس کو ایک آنا حسن جو دوسروں کو نظر آئے گا اس کو 16 آنا نظر آئے گا۔ اور مستیاں کرتے کرتے منصور صاحب دامت برکاتہ شیخ الحدیث ساؤتھ افریقہ پیٹر میرسبرگ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت کے خلیفہ فرماتے ہیں کہیں روگ نہ لگ جائیں یہ دل لگیاں، جو تو حسین لڑکوں سے مستیاں کر رہا ہے، جو اتنا تو ان سے چپک رہا ہے، اتنا بے تکلف ہو رہا ہے، تو یہ بتا تو جو جس کے چہرے پر کشش نہیں ہے اس کے ساتھ دوستی کیوں نہیں لگاتا؟ جس کی تون نکلی ہوئی ہے، ناک بہ رہی ہے، پکوڑے جیسی ناک ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، دانت ٹوٹا ہوا ہے، بیچ سے زبان نکال رہا ہے، لیکن ہے اللہ کا ولی، اس سے دوستی کیوں نہیں کر رہا؟ مالدار اور چکنے لڑکوں سے دوستی کیوں کرتا ہے؟ یہ کتنی بڑی نفس کی سازش ہے، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے، اس لیے ہمیں یہ برا لگتا ہی نہیں ہے، بعد میں مسئلے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل علم اور طلباء کو سخت ضرورت ہے اس فن طریق و تصوف کے جاننے کی۔ ان کی ناواقفیت کی وجہ سے جاہلوں اور نااہلوں کو موقع مل گیا مخلوق کے گمراہ کرنے کا، اور اہل علم جو دوسروں کی فکر اصلاح میں اپنی اصلاح سے غافل ہیں اور توجہ نہ دینے والے ہیں، وہ توجہ نہ دینے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق سن لیں کہ دوسروں کی فکر اور اصلاح تو بعد میں رہی، مگر ان اہل علم کو اپنی خیر تو منانی چاہیے۔ نہ جاننے کی وجہ سے انسان بہت سی غلطیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ان اہل علم پر افسوس ہے کہ درسی کتابوں کے پڑھنے میں تو 10 برس صرف کر دیں گے۔ ذرا دیکھیے گا انداز کیا ہے سمجھانے کا۔ اصل مقصود اور علم درسی اور رسمی کو حقیقی اور کارآمد بنانے کے لیے اور اس تزکیہ نفس اور تصوف حاصل کرنے کے لیے 6 ماہ بھی صرف کرنا مشکل سمجھا جاتا ہے، اور بعض تو نحو صرف میں تمام عمر صرف کر دیتے ہیں، مگر محض یعنی اپنے سوچ کو مٹانے اور فنائیت کے واسطے 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی صرف کرنا موت سمجھتے ہیں۔ عجیب و غریب آگے تفصیل لکھی ہے کہ آج کل جس کو ذرا بھی بولنے کا سلیقہ آ جائے، جو 2-4 تقریریں کر لیں، وہی لوگوں کے نزدیک اصل ہوتے ہیں۔ پھر آگے کل انشاءاللہ تعالی کتابیں بھی جیلانی میاں کو بتا دیں کہ ہاں آپ بیٹھے ہیں، بس یہ آپ کا مجلس میں ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں جو حضرت مجدد فرما رہے ہیں دوسروں کے لیے اپنا نقصان کرا دیں، بس یہ بتانا تھا، آپ بیٹھے ہوئے خود ماشاءاللہ۔ بچے کو بخار ہے، اچھا اللہ صحت عطا فرمائے۔ میرے بھائی غصے والے ہیں، بچوں پر سختی کرتے ہیں، تو میں نے حضرت والا کی تعلیمات میں سے انہیں کچھ بتایا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بچوں کے مارنے کے بارے میں بتائی، پھر انہیں حدیث سنائی کہ والدین کی مار بچوں کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، تو اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ظاہری بات ہے جواب کہاں سے دیں گے، مفتی صاحب سے پوچھیں۔ باپ کہتا ہے بیٹا اگر تم نے یہ حرکت کی تو تمہارے ٹانگیں توڑ دوں گا، تو ٹانگیں توڑتے ہیں؟ یہ میں نے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا تھا، تو باپ کہاں مارتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر کے بغیر جماعت کی نماز نہ پڑھے تو دل چاہتا ہے کہ بچوں کو کہوں کہ لڑکوں سے کہوں کہ ان کے گھر میں لکڑیاں ڈالیں، میں آگ لگا دوں، تو آگ لگائی؟ آپ بتاؤ نا بھائی، آگ لگائی؟ کسی کو حکم ہوا آگ لگائی؟ کسی کو حکم ہوا آگ لگاؤ؟ تو پھر اس کا مطلب حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟
حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور وہ کیسے ایسے فرما سکتے ہیں؟ تنبیہ کے لیے ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچہ اس عمر کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، تو جتنے علماء ہیں مفتی صاحبان ہیں وہ بچوں کو مارتے ہیں، اللہ والے بچوں کو مارتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تنبیہ ہے۔ بیٹا باپ کہتا ہے منہ توڑ دوں گا تمہارا اگر تم نے اب یہ کسی کو گالی دی، تو باپ نے منہ توڑا کبھی؟ اس کا مطلب باپ جھوٹا ہے۔ ایک نمبر دو، علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اشرف المدارس میں حضرت نے ایک پرچہ بنوایا تھا، وہ ابھی بھی تقسیم ہوتا ہے وہاں سے، اور ایک کتاب ہے قرآن پاک کو رحمت کی شان سے پڑھائیے، اس میں ایک قاری صاحب نے بچے کو تھپڑ مارا تھا، اس کے نشان بن گئے تھے یہاں۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا جب اپنے حضرت والا نے سب قاری صاحبان کو بلایا اور فرمایا کہ اب مجھے شکایت ملی میں نکال دوں گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ مرغا بنانے کے مخالف تھے کہ یہ انسان ہے آپ اس کو مرغا بناتے ہو، لیکن کچھ مرتبہ قاری صاحبان نے بچوں کو مارا، ان کو مرغا بنایا سب کے سامنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ بچے اسکولوں میں چلے گئے تو آپ کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طرح بیٹے کو مارنا ہے آپ نفس کے، یہی حضرت نے فرمایا نا کہ نفس کا آدمی غلام بن جاتا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے الجھو مت، یہ کتاب دو مار پٹائی کے طوفان میں علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مار سکتے ہیں کتنا اور طاقت کیا ہے، اور غصے کی حالت میں نہیں مارنا ہے، گال پر نہیں مارنا ہے، کندھے پر نہیں مارنا ہے، ڈنڈی سے نہیں مارنا ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھو کیا ہے، اگر کسی کو اب بچہ خدا نخواستہ بےہودہ حرکت کرتا ہے، کسی سے گندی مذاق کر لی تو باپ اس کو کہے گا شاباش بیٹا اور کر، لیکن وہ مارے گا کب اور کیا مارنا ہے؟ ابے صبر کر بھائی، مفتی صاحب کو فون کر کے میرے بچے نے یہ کیا ہے، آپ حکم کریں مارنا کتنا ہے، اب جو مفتی صاحب کے اس پہ عمل کر لوں۔ خود مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر عمیر ہے، گردے کے بڑے ڈاکٹر ہیں، اب خدا نخواستہ کسی ڈاکٹر کو پتھری ہو گئی، ان کا دوست ہے پتھری ہو گئی، تو آپریشن یہ کرے گا یا اپنا آپریشن وہ کرے گا؟ وہ اپنے کو بیہوش تو کر لے گا، پھر چیکا کون مارے گا، پھر پتھری کون نکالے گا، ٹانکے کون لگائے گا، مرہم کون لگائے گا، ہوش میں کون لائے گا؟ آپ بتاؤ، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ اب ظاہری بات ہے، جب آپ کا بھائی تو ماننا ہی نہیں ہے تو وہ تو جس کو ماننا نہیں ہے وہ حدیث پاک اور قرآن پاک کے دلائل لے آئے گا، لیکن اس کی تشریح نہیں پوچھے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ظاہری الفاظ پر چلا گیا۔ اس لیے آپ کا فرض ہے پیار سے بات کرنا، نہ مانے تو کیا کریں؟ بچے بیچارے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ ایک مولانا اچھا آتے ہیں ماشاءاللہ، بچوں کو مارتے تھے، الحمدللہ ایک مہینہ ہوا ہے اس آئے تھے، کتنے عرصے کے بعد سچ بات بتائی، بچے دور ہو رہے تھے، آج بھی آئے تھے بچوں کی کچھ بات دوپہر کو پوچھنے کے لیے، کہ ہمارا گھر جنت بن گیا اللہ کے کرم سے، بچے میرے قریب ہو گئے۔ اس دور میں بچوں کو مارو گے، گالیاں دو گے، منوس کہو گے، وہ تو چرسیوں موالیوں اور بھنگ والوں کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، اغوا کر لیں گے، ان کو زنا ان سے کرا لیں گے، ان کے ساتھ بدفعلی کر لیں گے، جان بوجھ کے بدفعلی کرا کر فوٹو کھینچ لیں گے، ساری عمر بلیک میل کرتے رہیں گے، سمجھتے ہیں نہیں اور جوش میں آ جاتے ہیں کہ حدیث پاک کا یہ مطلب ہے۔ تشریح تو پوچھو حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، کون سی بچے کا جرم ہے، اس پہ سزا کتنی دینی ہے، کون سی غلطی پر کتنا ہے، برتن توڑ دیا مار دیا کہ کھیتی ہے، یہ حدیث پاک نہیں دیکھی کہ برتن کی عمر ہے، وہ عمر ختم ہو گئی برتن ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی نے بیٹے کو بلایا کہ اٹھے آ، دھاڑ کر کے تھپڑ ماری، وہ چیخیں مار کے رونے لگا۔ دوست نے کہا وجہ؟ کہا میں اس کو ابھی شیشے کی پلیٹ دے رہا تھا گھر جانے کے لیے، وہ ٹوٹ جاتی پھر مارنے سے کیا فائدہ، اس سے پہلے مار رہا ہوں تاکہ اب یہ احتیاط سے لے کر جائے گا۔ بڑی عجیب فلسفہ نکالا آپ نے بھائی، ہے پہلے ہی ٹھک مارا تھپڑ کو، ارے میرے منہ کو کیوں مارا، وہ چپ ہوئے، پلیٹ ٹوٹ جائے پھر مارنے کا فائدہ کیا؟ ایک کنجوس نے بیٹے کو چپل دلائی، گھر تھرڈ فلور پر تھا، نیا شوز دلایا، کہ ایک کنجوس کا بیٹا بھی تو پر 4 قدم آگے تھا، کہ ایک سیڑھی پر قدم نہیں رکھنا ورنہ چپل جلدی گھس جائے گی، کم از کم 3 سیڑھیاں پھلانگنا۔ اور پھر شام کو دیکھا تو مار رہا ہے، ابا کا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس نالائق کو کہا تھا 2 سیڑھیاں پھلانگنا، اس نے 4 پھلانگی، پینٹ پھٹ گئی، اب اس کا خرچہ میرے ذمہ آ گیا۔ اب کیا، اب دین کو سمجھنا اگر آسان ہوتا تو میں بھی سمجھ جاتا، پھر یہ دورے میں کیوں پڑھ رہا ہے یہ بھائی، انہوں نے تخصص کیوں کیا، یہ کیوں مولانا بنے، یہ کیوں مولانا بنے، یہ کیوں عالم بنے؟ ہم بھی پڑھ لیتے کتابوں سے، کیا ہے وہ عربی سیکھ لو اور پڑھ لو،
اور بیانات کرنے لگو مخلوق کو دوزخ کی طرف لے جاؤ. 60 سال کے بعد تو یہ استطاعت ہوتی ہے کہ اب آپ بخاری پڑھ سکتے ہو. پہلے دن بخاری پڑھاؤ، عربی سیکھ لی، 6 مہینے میں بخاری پڑھاؤ. الف با تا کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک سے سیدھا آگے پڑھاؤ. قاری صاحبان خامخواہ 6 مہینے الف با تا 7 سال پڑھاتے ہیں. وہی جو چکر بازی ہے، جس کے دماغ میں گوبر ہوتا ہے اس کو یہ چکر بازیاں لگتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. بس اتنا بتا دوں کہ برطانیہ میں حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی خراب ہو گئی. وہاں موبائل ورک شاپ ہوتے ہیں، ان کو فون کیا، وہ آ گئے، بونٹ اٹھایا، ہتھوڑی ماری، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. کا پیسے کا 50 پاؤنڈ کا ہے، 100 سے ضرب دو. اس وقت میں اب تو 100 سے بھی اوپر ہو گیا. کہاں ہے؟ ارے 50 پاؤنڈ ٹک کے 50 پاؤنڈ تھوڑی لیے، ٹک کہاں کی جائے اس کے 50 پاؤنڈ لیے. تو یہ جو اللہ والے ہیں، جو استاد ہیں مدارس میں، یہ ہمیں بتائیں گے، یہ مفتی صاحبان ہمیں بتائیں گے. ایک عالم ہے 4 سال ہو گئے اس نے بخاری پوری کر لی، کیا وہ مسائل لکھ کر دے سکتا ہے؟ کیا اس کے دستخط کر سکتا ہے؟ ضروری سینکڑوں باتیں ان کو پتا ہوں گی، لیکن جہاں ایسے مسائل ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں خود دارالعلوم میں جاتا ہوں یا کہیں بھی میں خود مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ بھی مفتی صاحب سے پوچھو. مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم سے میں نے کئی باتیں پوچھی تھی، اس میں سے چند باتوں کے لیے فرمایا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے مشورہ کروں گا. بتاؤ آپ. ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، اولاد بیچارے کو مار کر اس کو نفسیاتی مریض کر رہے ہیں اور مثالیں نعوذ باللہ حدیث بات کی دے رہے ہیں. آؤ فتاوی شامیہ پڑھ کر دیکھو کتنا مار سکتے ہو، کب مار سکتے ہو. اور پرچہ ہمارے پاس رکھا ہے، مار پٹائی کا طوفان جو اشرف المدارس سے تقسیم ہوتا ہے وہ الحمدللہ میں دیتا ہوں دوستوں کو. اللہ کے کرم سے آج ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1985 میں بیان کیا تھا دارالعلوم کورنگی میں بخاری شریف کے افتتاح پر. فرمایا تھا کہ اے استاذوں، اے قاری صاحبان، اپنے شاگردوں کو اپنے کلیجے کا ٹکڑا سمجھو اور اولاد سمجھو ان کو. کبھی اولاد کو اپنی اس بے دردی سے مارتا ہے؟ اب وہاں کہتے ہیں کہ چمڑی آپ کی، ہڈی آپ کی، چمڑی ہماری، یہ جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے. محمد صادق امین صاحب نے سلام اچھا، اللہ تعالیٰ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.